سیدھا جا کے اتروں ایس ایس پی جاوید صدیقی کی گاڑی میں اور سر جھکا کے کہوں کہ غلام حاضر ہے اور چودھری دلاور کو سامنے رکھ دوں، مگر اس سے زیادہ مشکل مجھے 6 فٹ اونچی دیوار عبور کرنا لگ رہا تھا۔ میرے کانوں میں اب ایک نئی آواز گونج رہی تھی۔ یہ اسی نیک بخت کی آواز تھی جسے اپنے چودھری صاحب نے نیم بے ہوشی کے عالم میں یاد فرمایا تھا۔ ایک ماں کو اپنا لخت جگر مل گیا تھا اور وہ فرتے جذبات میں چلا رہی تھی، ہائے ہائے فیصل، کیا ہوا تجھے؟ اللہ بیڑا غرق کرے ان کا جنہوں نے تیرا یہ حال کیا۔ اس عورت کے جگر کا ٹکڑا تو مل گیا تھا، مگر دل کا ٹکڑا یہاں کیچڑ میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ چودھری دلاور کے اغوا پر واویلا نہیں کر سکتی تھی اور اس کی لاش کے غائب ہو جانے کا ماتم کرنے سے بھی قاصر تھی۔ وہ شور کر رہی تھی کہ آخر وہ کمینہ محسن، وہ لفنگا گورا وکیل اور وہ ہرافہ رابعہ کیسے نکل گئے؟ اتنے لوگ دیکھ رہے تھے، اتنے لوگ دوڑ رہے تھے، سیٹیاں بجا رہے تھے، گولیاں چلا رہے تھے۔ جو سوال اس کے ذہن میں ہوگا لیکن وہ پوچھ نہیں سکتی تھی، یہ تھا کہ آخر وہ سب عین اس وقت جہاں وارد کیسے ہوئے جب اپنے چودھری صاحب کی رخصتی ہو رہی تھی۔ ویلن تو صرف اعلان کرتا ہے کہ ٹھہرو، یہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ تو دولہا کو ہی لے گئے۔ مسز دلاور کے ہنگامے کا مقصد کچھ نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ سر اٹھا کے دیکھا تو مجھے دیوار کے شگاف کے پاس 8-10 افراد نظر آئے۔ ان میں سے کچھ باہر جا کے بھی مایوس لوٹے ہوں گے۔ دلاور کی بیوی کو غالباً اس کا بیٹا ہی وہاں سے لے جانے پر آمادہ کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر ماں کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہیڈ لائٹس روشن ہوئی تو میں نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ لائٹ ایک نصف دائرے میں گھوم گئی اور میں نے گاڑی کو واپس جاتا دیکھ کے خدا کا شکر ادا کیا۔ اچانک میرے کانوں میں ایک نئی آواز آئی، کبیر داس، کہاں ہو تم؟ مگر میرے بگڑے ہوئے نام کے سوا باقی سب الفاظ فرانچ کے تھے۔ کبیر خان کو کبیر داس کہنے والا بھی محسن کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ باہر دیوار کے پاس سے گزر رہا تھا۔ میں نے جواب میں ہانک لگائی، شیروانی ہے کہ اچکن؟ ظاہر ہے یہ دونوں سوالات اتنے بے سروپا تھے کہ کوئی اور متوجہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر میری آواز محسن کے کانوں تک پہنچی تو وہ رک گیا۔ اس کا علم مجھے یوں ہوا کہ محسن کی کھوپڑی دیوار پر نمودار ہوئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کہاں ہو تم کبیر داس؟ میں نے کہا، جہاں کیچڑ میں پڑا ہوں، مال سمیت۔ اس نے کہا، اچھا دوست، جہاں رہو خوش رہو، اور غائب ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ پھر آئے گا۔ اس نے میرا سراغ لگا لیا تھا اور اب اس کے لیے مجھے باہر لے جانے کا مسئلہ تھا جو شاید وہ رابعہ کی مدد سے حاصل کر لے گا۔ میں نے پھر سر اٹھا کے باہر نگاہ ڈالی تو مطلع صاف ہو چکا تھا۔ دیوار کے شگاف کو گورنے والا واحد شخص بھی میری نظروں کے سامنے واپس روانہ ہو گیا۔ دلاور نے سر اٹھا کے نقاہت سے سوال کیا، میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں تمہارا باپ ہوں اور تم جہنم میں ہو، اور اسے پھر ناک آؤٹ کر دیا ورنہ وہ مزید سوالات کرتا۔ شاید میرا نام پکارتا، ابھی اس کو چپ رکھنا ضروری تھا۔ اب مجھے محسن کا انتظار تھا۔ میرے اعصاب پرسکون ہونے لگے تھے اور پکڑے جانے کے خوف کی ٹینشن ختم ہو گئی تھی۔ میں نے کچرا خانے سے نکل کے تازہ ہوا کھانے کا سوچا اور پھر خود کو صبر کی تلقین کی۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجھے دریافت کرنے کے بعد محسن اور رابعہ مجھے جلد از جلد یہاں سے نکال کر لے جانے کی تدبیر میں مصروف ہوں گے۔ انتظار فرمائیے۔ میں نے مزید 10 منٹ انتظار کیا اور اس وقفے میں کم سے کم 20 بار گھڑی دیکھی اور 10 بار دیوار کے اوپر سے سر نکال کے دیکھا، مگر اس سارے علاقے میں اندھیرے کا راج تھا اور ہر طرف مولی پالک کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان سے آگے عملے کی رہائشی کوارٹر اور جیل کی سرچ لائٹ سے منور علاقہ تھا۔ یہ ایک الگ دنیا تھی۔ محسن نے کچرے خانے کی دیوار کے اوپر سے کہا، ہیلو کچرا بابا۔ تو میں بھی اٹھ رہا تھا۔ میں اوپر سے جھانکنا چاہتا تھا۔ میرا سر اس کی ٹھوڑی پر لگا، تو اکیلا آیا ہے؟ اور کیا آتی گھوڑے ساتھ لاتا؟ وہ بولا، خود بھی بڑی مشکل سے پہنچا ہوں۔ رابعہ باہر کھڑی ہے، میں بھی جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، اپنے چودھری صاحب کا جنازہ کیسے جائے گا؟ محسن نے ہاتھ بڑھا کے کہا، اسے اٹھا کے دیوار پر رکھ، میں دوسری طرف سے اٹھا لوں گا۔ اس کے بعد آپ خود جیسے چاہیں تشریف لے آئیں، دیوار میں سے یا دیوار کے اوپر سے۔ اس نے عملی مظاہرے کے لیے 6 فٹ کی دیوار پر ہاتھ رکھے اور خود کو اوپر اٹھایا، پھر جمناسٹک کا نمونہ پیش کرتے ہوئے دوسری طرف غائب ہو گیا۔ میں نے بلا توقف چودھری دلاور کو کچرا خانے کی دیوار پر لمبا لٹایا اور خود باہر نکل آیا۔ یہاں سے بیرونی دیوار کا فاصلہ چند قدم تھا، جسے عبور کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے چودھری دلاور کو لٹایا تو وہ فوراً ہی غائب ہو گیا۔ دوسری طرف محسن مستعد کھڑا تھا اور صاف ظاہر تھا کہ ہم سب کے لیے سواری بھی دستیاب تھی۔ وہ گاڑی جو کراچی میں شجاعت علی بغدادی نے خریدی تھی اور لاہور میں سکندر بخت نے بڑی محبت سے نکی کو تحفے میں دے دی تھی، پولیس کے قبضے میں پہنچ چکی تھی اور اب اسے بھول جانا ہی بہتر تھا۔ یار زندہ صحبت باقی، تمہیں ہم اس سے بھی زیادہ عالی شان کار کا تحفہ دیں گے نکی، انشاءاللہ۔
میں نے محسن کی طرح جمپ لگا کے دیوار کو عبور کیا تو عین محسن کے اوپر اترا۔ اس میں میرا قصور نہیں تھا، محسن کو کسی اور جگہ کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ وہ بہت خفا ہوا۔ ابے بلائے ناگہانی کی طرح نازل ہونا ضروری تھا، میں نے اسے تسلی دی۔ نیوٹن کے سر پر سیب گرا تھا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ تربوز کے درخت کے نیچے نہیں بیٹھا تھا۔ اگر میرے بجائے تجھ پر مولوی خادم حسین کی گھر والی چھلانگ لگاتی پھر؟ محسن نے کہا جلدی سے بیٹھو گاڑی میں نے کہا یہ تو وہی پولیس کی گاڑی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندر ایس ایس پی جاوید صدیقی صاحب بھی ہوں گے۔ محسن نے چودھری دلاور کو جیپ میں ڈال دیا تھا۔ اس کی اگلی سیٹ پر خود جاوید صدیقی موجود تھا اور اس کے ساتھ رابعہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اور محسن پیچھے سوار ہو گئے۔ جیپ نصف دائرے میں گھوم کے واپس ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ دیوار جس پر سے ہم کودے تھے گیراج کے مقابل تھی، لیکن گیراج بند تھا اور اس کے باہر بہت سی مرمت طلب گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کارروائی کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ویسے بھی پولیس کی جیپ پر شک کی نظر ڈالنے کی گستاخی کوئی نہیں کرتا۔ میں نے کہا آخر ہم سب کیسے اکٹھے ہو گئے؟ جو بھی چڑھ چکے تھے میں نے فرینچ میں بات چیت شروع کی۔ محسن بولا۔ رابعہ نے باہر نکلتے ہی ٹیکسی پکڑی اور احاطے کے مین گیٹ کی طرف سے دوبارہ اندر پہنچ گئی۔ وہاں جاوید صدیقی کی جیپ موجود تھی۔ رابعہ اس میں جا کے بیٹھ گئی۔ اور خود صدیقی صاحب کہاں تھے؟ وہ جیل کے اندر سے آنے والی وین چیک کرا رہے تھے۔ ان کے ساتھ آنے والی فوج نے وین پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس میں ڈرائیور کے علاوہ بھی ایک زندہ شخص تھا اور ایک لاش تھی۔ وین باہر چلی گئی تو رابعہ ہی صدیقی صاحب کو ادھر لے آئی۔ لاش کس کی تھی؟ چودھری دلاور کی، محسن نے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ قبضے میں لے لی گئی۔ بھائی واہ کیا بات ہے، میں نے کہا۔ بیک وقت 2 عدد چودھری دلاور، ایک زندہ ایک مردہ۔ ظاہر ہے وہ چودھری دلاور نہیں تھا۔ میں نے برا مان کے کہا میں شرط لگا سکتا ہوں کہ جسے کوڑا خانے سے اٹھا کے لایا ہوں وہ چودھری دلاور ہے۔ محسن مسکرایا۔ میں دوسرے کی بات کر رہا ہوں جو فوت ہو چکا تھا۔ اس کی صورت کافی حد تک چودھری دلاور سے ملتی تھی۔ وہی ڈیل ڈول بھی تھا، باقی کمی اسے دلاور کے کپڑے پہنا کے ویسا ہی ہیئر سٹائل بنا کے اور میک اپ سے پوری کر دی گئی تھی۔ آخر وہ تھا کون جسے چودھری دلاور کی لاش کہلانے کا شرف حاصل ہوا؟ یہ تو میں نے اس سے نہیں پوچھا۔ محسن بولا بے وقوف، ایسے تم کبھی سراغ رساں نہیں بن سکتے۔ میں نے اسے ڈانٹا۔ اب وہ کہاں ہے؟ وہ قیدیوں کو عدالت میں پیشی کے لیے لے جانے والی وین تھی۔ آج رات ہائی کورٹ کے احاطے کے پیچھے کھڑی رہے گی۔ اس کے اوپر ترپال ڈال دی جائے گی تاکہ اسے شناخت نہ کیا جا سکے۔ جعلی چودھری دلاور کی لاش، ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ باہر نکالنے والوں کی تو نیند آرام ہو جائے گی، اس خیال سے کہ لاش ہی نہیں جھوٹا موت کا سرٹیفکیٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی تو وہ کیا وضاحت کریں گے کہ مرنے والا در حقیقت کون تھا، کیسے مرا تھا اور اسے چودھری دلاور بنانے کا مقصد کیا تھا۔ ایس ایس پی جاوید صدیقی نے تو اپنے دوست جیلر خورشید کو مروا دیا۔ اس حد تک فرض شناس آدمی پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا ہوا جو اس کی باتوں میں آ کے میں نے اپنے سکندر بخت ہونے کا اعتراف نہیں کیا۔ جیلر خورشید بہت گالیاں دے رہا ہوگا اپنے دوست کو، اس نے رپورٹ بھی دے دی ہوگی ڈی آئی جی صاحب کو کہ معاملہ نمٹ گیا۔ دونوں چودھری دلاور چوری ہو گئے اور ڈاکہ ڈالنے والا ہے پولیس کا باغی سپاہی جاوید صدیقی۔ وہ ہمارے مخالف کیمپ میں شامل ہو گیا ہے اور اب یا تو رات بھر میں چوری کا مال برآمد کر لیا جائے یا پھر اپنی اپنی نوکری کی خیر منا لی جائے۔ محسن نے کہا پولیس رات بھر اس وین کو تلاش کرے گی اگر وہ اتفاق سے کامیاب ہو گئے۔ صدیقی نے ایسی اتفاق کا امکان باقی نہیں رہنے دیا۔ اس پر جاوید صدیقی کی بقا کا انحصار ہے کہ وہ پولیس کے چند بدعنوان افسروں کی ضمیر فروشی کا بانڈا پھوڑ دے، ساری سازش کا حال عدالت میں بیان کر دے تو خود بھی بچ جائے گا اور چودھری دلاور کو بھی گرفتار کرا دے گا۔ وہ سب وکیلوں کے ساتھ ہائی کورٹ میں بیان دینے حاضر ہوگا۔ بیان دینے کے لیے عدالت عالیہ سے تحفظ مانگے گا۔ صبح کے اخبارات پیش کیے جائیں گے جس میں گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کی مکمل تفصیل چھپی ہوگی اور اس کے استعفے کی نقل۔ میں نے کہا آج کی رات بہت اہم ہے، یہ خیریت سے گزر جائے اور ہم خیریت کے ساتھ ہائی کورٹ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تم رابعہ کے ساتھ رہو، وقار یوسف اور اس کی بیوی پہلے ہی غائب ہو گئے ہیں۔ تمہارے لیے نہ رابعہ کا آفس محفوظ جگہ ہے اور نہ منظر کا گھر، تو پھر میں کہاں جاؤں؟ میری تو کوئی سسرال بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم کو مولوی خادم حسین کے ساتھ جانا چاہیے، اس کی سسرال۔ محسن نے کہا میں رہوں گا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اندرون لوہاری دروازہ اور اپنے چودھری دلاور صاحب، ایس ایس پی صاحب۔ جاوید صدیقی نے اپنا کوئی بندوبست کیا ہے جو اس نے ہمیں بھی نہیں بتایا؟ وہ چودھری دلاور کو ساتھ ہی لے جائے گا اور صبح ٹھیک 9 بجے ہائی کورٹ پہنچے گا۔ میں نے پوچھا اخبار والے حسب معمول ہوں گے؟ نہیں، صدیقی نے منع کر دیا ہے۔ دراصل وہ اس معاملے میں کسی پر بھروسہ کر کے کوئی رسک لینے کے موڈ میں نہیں ہے۔
سوال صرف اس کی زندگی یا نوکری کا نہیں ہے، اس کے بیوی بچوں کے مستقبل کا بھی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جنگ ہے تو پھر سب کچھ جائز ہے۔ جنگ بھی ہے اپنے ہی محکمے کے شاذوروں سے، بدماشوں سے اور ان کی سرپرستی کرنے والوں سے۔ مارکا سخت ہے اور جان عزیز۔ جیپ اچانک رک گئی۔ موسی نے کہا پلیز گیٹ آؤٹ۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ شرافت سے جاتے ہیں یا آپ کو اٹھا کے پھینکا جائے باہر؟ میں نے فٹ پاتھ پر خادم حسین کا چہرہ اور پھر رابعہ کو اترتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہاں سے ہمارے راستے جدا ہوں گے۔ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو دوست؟ میں نے آواز میں رکت پیدا کر کے خادم حسین کو دیکھا۔ اگر اس نے رابعہ کو ورغلا کے اس سے نکاح پڑھوا لیا تو میرا کیا ہوگا؟ یہ مولوی سخت ناقابل اعتبار چیز ہے، ہر ایک پر اس کی رال ٹپک پڑتی ہے۔ جیپ آگے بڑھ گئی۔ خادم حسین نے افسوس سے سر ہلایا۔ ایسی لغو باتیں کرنے لگے ہیں آپ بھی۔ رابعہ میرے لیے ہمشیرہ صاحبہ کی طرح ہے۔ ہمشیرہ کی طرح؟ میں نے تن سے کہا ہمشیرہ کیوں نہیں؟ مولوی خادم حسین، میں تم کو تمہاری سسرال پہنچتے ہی قتل کر دوں گا، اس کے بعد ہی میں خود کو محفوظ سمجھ سکتا ہوں۔ رابعہ نے مجھے ڈانٹا۔ کیا فضول بولتے جا رہے ہو؟ روکو کسی ٹیکسی کو۔ خادم حسین نے کہا اس کی ضرورت نہیں۔ ناچیز کی منقوہ کا آبائی غریب خانہ چند قدم کی مسافت پر ہے، اس گلی میں تشریف لائیے۔ وہ چند قدم چند 100 گز ثابت ہوئے اور خادم حسین مختلف گلیوں سے گزر کے ایک ذیلی سڑک پر طلوع ہوا۔ پھر گلیوں کا دوسرا سلسلہ شروع ہوا تو اس نے واضح کیا کہ یہ شارٹ کٹ ہے۔ وہ عام سی گلیاں تھیں جن میں عام سے لوگ رہتے تھے۔ عام گھروں میں ٹی وی چل رہے تھے، بچوں کی لڑائی چل رہی تھی یا میاں بیوی کی۔ ایک جگہ کسی سلیقہ مند اور مہذب خاتون نے کھڑکی کھول کے کچن کا تمام کچرا گلی میں پھینک دیا جو عین میرے سامنے گرا۔ کیا بدتمیزی ہے! یہ تو دیکھنا چاہیے کہ گلی سے کون گزر رہا ہے۔ رابعہ نے خفگی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا کمال ہے، یہی تو مہارت ہے، کچرا دیکھ کے پھینکا گیا تھا اس لیے تو میرے سر پر نہیں گرا۔ اچانک رابعہ کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ یہ گڑھا کس نے کھود رکھا ہے؟ میں نے کہا جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے دوسرے ہی اس میں گرتے ہیں۔ ویسے یہ گلیاں اونچی ایڑی کے جوتے پہن کر نخرے سے چلنے والوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ دیکھو بھینس آ رہی ہے سامنے سے، اب یا تو اس کے اوپر سے گزر جاؤ یا پھر ٹانگوں میں سے۔ پھر کیا جوتے ہاتھ میں لے کر چلوں؟ خادم حسین تمہارے چند قدم ابھی پورے نہیں ہوئے؟ رابعہ گھبرا کے بولی۔ خادم حسین نے فوراً ایک دروازے پر دستک دی۔ لو جی ہو گئے۔ بات یہ ہے جی کہ گلی میں رکشہ ٹیکسی تو آ نہیں سکتے، بھینس آ سکتی ہے، کیا حرج ہے اگر بھینس ٹیکسی چلا دی جائے؟ نازک مزاج مسافروں کے لیے 2 مسافر تو بیٹھ سکتے ہیں اس پر۔ گلی اس بھینس سے کچھ زیادہ ہی چوڑی تھی۔ رابعہ اور میں دیوار سے لگ کے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن گھر کا دروازہ بر وقت کھل گیا اور ہم فوراً اندر داخل ہو گئے۔ اگر بھینس مجھ سے فرانچ میں تھینک یو کہہ کے گزر جاتی تب بھی میں اتنا حیران نہ ہوتا جتنا خادم حسین کے گھر میں مارگریٹ کو دیکھ کے ہوا۔ وہ شلوار قمیص کے ساتھ دوپٹہ سر پر رکھے مسکرا رہی تھی۔ بظاہر اس چھوٹے سے گھر میں کوئی اور نظر نہیں آتا تھا۔ رابعہ نے سخت حیرانی سے کہا مارگریٹ تم یہاں؟ مارگریٹ نے مسکرا کے کہا مارگریٹ نہیں، اب میں مریم ہوں، یہ میرا اسلامی نام ہے۔ اچھا تو تم مسلمان ہو گئی ہو؟ رابعہ نے بے حد مسرت کا اظہار کیا۔ ہاں جی، اور مجھ سے نکاح بھی پڑھوا لیا ہے مریم نے۔ خادم حسین نے دانت نکالتے ہوئے شرما کے کہا بڑا ثواب ہے جی اس کا۔ میں بونچ کا رہ گیا۔ کیا تم نے شادی کر لی ہے مارگریٹ سے؟ میرا مطلب ہے مریم سے کب اور کیوں؟ بس جی اللہ کی یہی مرضی تھی، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے تو وقت آنے پر سب ہو جاتا ہے جی۔ میں نے تو عرض کی تھی جناب سے بھی، رابعہ کا صدمے سے برا حال تھا۔ خادم حسین شرم آنی چاہیے تمہیں، دوسری شادی؟ لو جی شرح میں شرم کیسی؟ خادم حسین بولا مریم نے برازاء رغبت میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور میں نے اسے عقد کر لیا۔ اور وہ پہلے والی اسے نکال باہر کیا تم نے؟ نہیں جی وہ بھی ہے، شرط صرف عدل و انصاف کی ہے، نکاح ثانی کے لیے۔ وہ اپنے گھر میں خوش ہے، مریم اپنے گھر میں۔ اور تمہارا گھر کون سا ہے خادم حسین؟ رابعہ نے کہا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ انصاف تم کتنا کرو گے، تمہیں موقع ملا تو 2 اور نکاح کرو گے، تم اور ثواب کی خاطر۔ گھر کا کوئی مسئلہ نہیں، ان کے گھر تمہارے گھر۔ آخر تمہاری عقل کو کیا ہو گیا تھا مریم کہ تم نے خادم حسین جیسے شخص سے شادی کر لی؟ مریم کا چہرہ بجھ گیا۔ کیوں؟ پھر کس سے شادی کرتی؟ سکندر بخت جیسے کسی گبرو جوان سے؟ ویسے تو بہت آئے میری زندگی میں اور گئے، سب سچا عشق کرنے والے اور خود کو دوسروں سے مختلف ثابت کرنے والے تھے، مگر شادی کس نے کی مارگریٹ سے؟ خدا کا شکر ادا کرو مس رابعہ کہ تم نے زندگی کا صرف روشن پہلو دیکھا ہے۔ تم میری جگہ ہوتی، ہر آنے جانے والے سے آس لگاتی کہ وہ تمہیں ایک گھر
اور ایک محفوظ مستقبل کے خواب کی تعبیر تھے، لیکن خواب دکھانے والا تمہیں صرف احساس گناہ یا اس کی نشانی دے کر چلا جاتا ہے، جس سے پیچھا چھڑانے کے لیے تمہیں قتل کرنا پڑتا، اپنی مامتا کو مارنا پڑتا۔ پھر شاید تمہیں مولوی خادم حسین کی قدر ہوتی، جو آدمی کے روپ میں انسان ہے۔ میں اسے فرشتہ نہیں سمجھتی۔ رابعہ کو شاید زندگی میں اتنی شرمندگی کبھی نہیں اٹھانی پڑی تھی۔ وہ مجرم بنی سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ میں خود اپنے آپ سے شرمسار تھا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ لیلا کو مجنوں کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے، مجنوں کو بھی تو لیلا کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ میرے نزدیک خادم حسین مزی کا خیز الیے والا ایک بے وقوف سا شخص تھا، جس میں کوئی غیر معمولی صلاحیت نہیں تھی۔ ہم اس سے ہر طرح کا مذاق کر لیتے تھے اور اس کی باتوں کا تمسخر اڑاتے تھے، مگر وہ برا نہیں مانتا تھا۔ اس میں بہت سی خامیاں تھیں۔ مریم نے اسے فرشتہ نہیں کہا تھا۔ خادم حسین نے خود کو انسان ثابت کر دیا تھا۔ اس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ اس نے واقعی غیر مسلم کو مسلمان کر لیا تھا اور پھر اس سے شادی کر لی تھی۔ اس نے صرف اپنا مطلب پورا کرنے کا نہیں سوچا تھا، اس نے ایک بے سہارا لڑکی کو سہارا دے دیا تھا، ایک ایسی لڑکی کو شریک حیات بنا لیا تھا جو معاشرے کے روایتی معیار سے آبرو باختہ تھی اور جس کا ماضی اس حد تک شرمناک تھا کہ دوسرے اس کو دیکھ کے اپنا منہ نفرت سے پھیر لیتے تھے۔ مریم نے کہا، آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ اندر آئیے۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری خادم حسین، تم واقعی عظیم ہو، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، تمہیں شادی مبارک ہو۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری خادم حسین، تم واقعی عظیم انسان ہو، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، تمہیں شادی مبارک۔ رابعہ نے بھی کہا، مجھے معاف کر دو مریم، میں نے غلط سمجھا تھا۔ مریم نے کہا، آپ ہمارے گھر آنے والے پہلے مہمان ہیں، مہمان خدا کی رحمت ہوتے ہیں۔ میں نے مزید شرمندہ ہو کر کہا، مولوی خادم حسین، تم پہلے بتا دیتے تو ہم خالیات نہ آتے، کم سے کم مٹھائی ضرور لاتے۔ خادم حسین کے چہرے پر خوشی کی روشنی پھیل گئی۔ تکلف والی بات مت کریں جی، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ بتایا میں نے کسی کو نہیں ابھی تک۔ محسن صاحب سے اور منظر صاحب سے ڈر لگتا ہے مجھے، ان کی زبان بڑی بے لگام ہے۔ میں نے کہا، تم فکر مت کرو، میں سمجھا دوں گا انہیں، دل کے وہ بھی کتنے اچھے ہیں یہ تم بھی جانتے ہو۔ مولوی خادم حسین ہنسنے لگا، لو جی، یہ بات کیا مجھے نہیں معلوم؟ آپ سب کا دل تو ہیرا ہے جی، ہیرا، اس پتھر دل زمانے میں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، شاید اس سے زیادہ اچھے الفاظ میں کسی نے ہمیں یاد نہیں کیا تھا۔ وہ گھر مارگریٹ کا تھا جو اب مریم خادم حسین ہو چکی تھی۔ اس کے گھر کے بارے میں رات کو مجھے پتہ چلا کہ کسی زمانے میں اس کے ماں باپ کا گھر تھا۔ اس وقت کی بات ہے جب مارگریٹ کی ماں اپنے شوہر کے ساتھ سائیکل کے کیریئر پر بیٹھ کے جاتی تھی اور ان کی حاضری نیلا گنبد پر ہوتی تھی۔ پھر وہ سارا دن لاہور کی گلیوں سڑکوں پر سے کوڑا کرکٹ سمیٹ کر شہر کو اجلا اور صاف ستھرا اور خوبصورت بنانے والوں کی اس فوج میں شامل ہو جاتے تھے جس کا ہر سپاہی گندا تھا اور گندا سمجھا جاتا تھا۔ ان کا لباس اور حلیہ ہی نہیں، ان کا پیشہ بھی ان کے نزدیک قابل نفرت تھا۔ جو فلم اور فیشن کی اس مرکز اور کالجوں کا شہر کہلانے والے لاہور کی رونق تھے، جو اس شہر دل نواز میں رنگ و نور خوشبو کہہ کے بکھیرتے تھے، لیکن لاہور کی جگمگ کرتی بہکتی لہکتی شام کا جوبن نکھارنے والے جب تھکے ہارے اپنے تاریک گروندوں کا رخ کرتے تھے تو یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ ان کے نصیب میں صرف اندھیرا اور بدصورتی اور نفرت کیوں ہے۔ یہ نوشتہ تقدیر تھا اور ان کو ملنے والا جدی پشتی غربت کا ورثہ، کہ سیدھی سادی حقیقت کو تسلیم کر لینے کی وجہ ہی سے وہ سکون اور کنات کی زندگی گزارتے تھے۔ مگر جب وقت بدلا اور گرد و پیش کا ماحول زیادہ زہرناک ہو گیا تو دکھ کا احساس جاگ اٹھا۔ پاکستان بننے کے بعد اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد بھی معاشرے نے ان کو اسلامی مساوات کے تحت بالکل بھی نہیں اپنایا۔ صدیوں تک ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے وہ ملت بھی ذات پات اور حسب نسب کے اعتبار سے انسانوں میں ادنا اعلیٰ کا فرق کرتی تھی، جس میں غلام اور آقا ایک تھے اور جس میں برتری صرف تقویٰ کی بنیاد پر تھی، جس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ گورے کو کالے پر اور عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں۔ کمتر سمجھے جانے والے بالحاظ پیشہ نیچ ذات کے سمجھے جانے لگے۔ ان میں جاروب کش، نائی، موچی، جلاد ہے، مزدور اور کاشتکار سب ہی شامل تھے۔ مارگریٹ کے خاندان کی اگلی نسل نے جاروب چھوڑ دی اور تعلیم حاصل کی، مگر ان کے حسب و نسب کی ضلالت کا لیبل پھر بھی نہ اترا۔ جہاں وہ رہتے تھے وہاں بنگی ہی کہلائے، تو انہوں نے بغاوت کے طور پر آبا و اجداد کی سکونت ترک کر دی۔ ایک ایک کر کے مارگریٹ سے پہلے اور اس کے بعد سب بھائی بہن اس گھر سے نکل گئے۔ ماں باپ مر کھپ گئے اور وہ چھوٹا سا گھر برسوں غیر آباد اور مکفل پڑا رہا۔ اب برسوں بعد اسے خادم حسین اور مریم نے آباد کیا تھا۔ یہ پرانی نسل کا عہد نو تھا۔ صاف ستھرے گھر میں سامان کم تھا اور سلیقہ زیادہ، تکلف کم تھا اور خلوص زیادہ۔
مریم نے خود کھانا پکا کے ہمارے سامنے رکھا۔ اس کی کوشش تھی کہ ہم کھانا کھائیں اور وہ کھلائے، مگر ہم نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ کچھ معذرت خوانہ انداز میں بتاتی رہی کہ ابھی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بہت جلد رنگ و روغن ہوگا اور نیا سامان آ جائے گا۔ ان کا یہ خیال یہ بھی تھا کہ اس گھر کو بیچ کے وہ کسی اور آبادی میں کوئی نسبتاً بڑا گھر لے لیں۔ پیسہ مریم کے پاس بھی تھا اور اب اس کے ارمان پورے ہونے کا وقت آیا تھا۔ وہ ایک ایسا گھر بنانا چاہتی تھی جو دیکھے تعریف کرے۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس محلے میں اب بھی پرانے کم صرف اور متعصب لوگ باقی ہیں، یا ان کی اولادیں ہیں جو مریم کو وہی مارگریٹ سمجھتے ہیں۔ وہ ایک بنگی کی بیٹی تھی اور گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ اسے اپنے برابر عزت دینے پر کبھی آمادہ نہ ہونے والے لوگ تھے۔ میں نے بھی اس خیال سے اتفاق کیا کہ نئی زندگی کا آغاز نئے ماحول میں کیا جائے تو بہتر ہوگا، جہاں کوئی ان کے مادی کی بنیاد پر ان کے مستقبل میں نفرت کا زہر نہ گھولے۔ اس مکان میں 2 ہی کمرے تھے جو اتنے چھوٹے تھے کہ ان میں ایک چارپائی ہی لگ سکتی تھی۔ دراصل الگ الگ بیڈ روم تو کیا، الگ الگ چارپائی پر سونے کا تصور بھی ان کے نزدیک عیاشی تھی جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سب بہن بھائی فرش پر پہلو با پہلو سمٹ سمٹا کے سو جاتے تھے۔ اب بھی یہاں فرش پر دری بچھی ہوئی تھی جو بالکل نئی تھی۔ ایک کمرے میں مریم کے ساتھ رابعہ نے ڈیرا جما لیا اور دوسرے میں خادم حسین نے میرے ساتھ۔ میں نے کہا، یار مولوی خادم حسین، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، چپکے ہی سارا کام کر لیا۔ وہ ہنسنے لگا، بس جی اللہ نے توفیق دی۔ میں نے کہا، سخت عاشق مزاج مولوی ہو تم، پہلے دن ہی فریفتہ ہو گئے تھے مارگریٹ پر۔ مریم کہیں جی، وہ بولا، میرے فریفتہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، فریفتہ تو اس پر نہ جانے کتنے ہوئے۔ اصل بات تو یہ ہے جی کہ اللہ نے اس کو ہدایت دی، بے شک وسیلہ مجھے بنایا کہ میں اسے صراط مستقیم دکھاؤں، مگر قلب کو اس نے بدلا۔ میں مانتا ہوں کہ تم نے بڑی اخلاقی جرت کا ثبوت دیا، یہ بہت ہمت کا کام تھا اور تم نے کار ثواب بھی کیا، لیکن مولوی خادم حسین سچ سچ بتاؤ، تم اب زیادہ خوش ہو یا پہلے بھی خوش تھے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ آپ تو جانتے ہیں جی، میں اپنا فرض ضرور نبھاتا تھا، اس عورت کی تلخ ترش بھی سنتا تھا اور صبر شکر سے کام لیتا تھا، کوشش کرتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ خدا اسے عقل اور ہدایت دے، وہ مجازی خدا کی طرح میری پرستش نہ کرے، لیکن مجھے اتنی عزت تو دے جتنی ایک شوہر مانگتا ہے۔ جتنی میں اسے دیتا تھا اس کی تلخ کلامی اور بد زبانی کا علاج کوئی نہیں تھا جی۔ میری زندگی جہنم بنا رکھی تھی اس نے۔ پھر یہ ظلم کیا کہ وہ ماں بننے کے لائق بھی نہیں تھی۔ اولاد کی خواہش کی وجہ ہی سے آدمی شادی کرتا ہے، مگر وہاں تو یہ امید بھی نہ تھی۔ میں نے کہا، یعنی تم اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے؟ وہ تذبذب کا شکار ہو گیا۔ بس جی، خیال ضرور آتا تھا، مگر میں سوچتا تھا کہ نبھاؤں جب تک ممکن ہو۔ چھوڑا تو نہیں ہے میں نے اسے۔ کیا اسے معلوم ہے کہ تم نے دوسری شادی کر لی ہے؟ خادم حسین نے نفی میں ساری لایا۔ یہی سوچ کے ڈر لگتا ہے، وہ عورت تو بڑا ہنگامہ کرے گی، یوں بھی ہاتھ اٹھاتی تھی مجھ پر، اب کیا پتہ خنجر اٹھا لے۔ اس کے بھائی تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے، لیکن میں نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا جی۔ گھر بسانا خوشی پانے کے لیے کوئی جرم نہیں ہے، یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر وہ بات تو غلط ہو گئی نا کہ تم شرط انصاف پوری کرنے کے اہل تھے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ہاں جی، انصاف اس نے میرے ساتھ نہیں کیا تو پھر میں کیا کروں؟ وہ کبھی مجھے خوش نہ رکھ سکی تو میں کیسے رکھوں؟ میں نے تو سارے جتن کیے جی، پر خوشی نصیب سے ملتی ہے، اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ میں نے کہا، تم بڑے عذاب میں پڑ جاؤ گے۔ کہتے ہیں نا کہ 2 کشتیوں کا مسافر ڈوب جاتا ہے، جب یہ دونوں کشتیاں مخالف سمت میں چلیں گی تو تم کدھر جاؤ گے؟ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ وہ ہنسنے لگا۔ اب تو کلیسا کی بات نہ کریں جی، وہ مسلمان ہو گئی ہے، مگر آپ کی بات ٹھیک ہے۔ میں نے مریم سے پوچھا تھا تو وہ مجھے منع کرنے لگی کہ اسے میری وجہ سے مت چھوڑ، میری طرف سے اجازت ہے کہ تم اس کو بھی ساتھ رکھ لو، مگر ایسا تو ناممکن ہے جی، اپنے پاؤں پر میں خود کلاڑی مار لوں۔ ایک گھر تو برباد ہوا ہی تھا، یہ دوسرا گھر بھی وہ برباد کر دے گی یہاں کے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ اسے طلاق دے دوں تاکہ مجھ پر بار نہ رہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھ گناہگار کو یہ توفیق دی کہ میں کسی کا سہارا بنوں، مگر اس سے زیادہ شکر کا مقام ہے کہ اس نے میرے جیسے عاجز اور گناہگار بندے پر آزمائش کا سلسلہ موقوف کیا اور مجھے صبر و شکر کے انعام سے نوازا۔ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ میں صاحب اولاد بھی ہو جاؤں گا، مگر اس مصیبت کا کیا کروں جو پہلے سے گلے پڑی ہوئی ہے۔